نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال عليه الصلاة والسلام وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین، بزرگوں، بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت اور نجات اور کامیابی کا پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے سب سے پہلی محنت یہ کی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی جد و جہد کی، یعنی ایمان، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کے وعدے پر یقین، اور اس بات کی طرف آپ نے محنت فرمائی کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا آنے والی ہے جس دنیا میں انسان کو اپنی اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور دنیا میں زندگی گزارنے والا کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے آنے والی دنیا کی فکر کرے اور اس کو بنانے کے لیے کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت سب سے پہلے اسی بات کی تھی۔ پھر آپ نے اعمال، اخلاق، دنیا میں رہنے کا طریقہ، آپس کے میل جول، آپس کی محبتیں، ان تمام چیزوں کی طرف توجہ فرمائی۔ نماز بے شک ایک سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ کا سب سے اہم فریضہ نماز ہے۔ پھر زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ اسلام کے بنیادی فرائض ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انسان کی معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی، آپس کا رہن سہن، آپس کے تعلقات، آپس کی محبتیں، گھر کا سکون، خاندان کا سکون، معاشرے کی عزت کس طریقے سے پیدا ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی طرف بھی بڑی توجہ فرمائی اور امت کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی، آپس کے اندر محبت، تعلق اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا، اللہ کے پیغمبر نے اس کی طرف بھی امت کی کو متوجہ دلائی اور اس کی اہمیت کو بتلایا۔ جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپس کے رہن سہن کو، خاندان کے اندر، بھائی بھائی کے اندر، رشتہ داروں کے اندر محبت اور تعلق کیسے پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس حدیث میں اسی کو بیان فرمایا۔ فرمایا لا یؤمن احدکم، سب سے پہلے اس کی اہمیت کو بتلایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کامل درجے کا مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک کامل درجے کا مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ کتنی قیمتی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح سے تم اپنے لیے بھلائی کو سوچتے ہو، اپنے لیے اچھا کرنا اور اچھا ہونا سوچتے ہو، تم اپنے بھائی کے لیے بھی ویسے ہی سوچو۔ اب بھائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو سگا بھائی ہے، جو ایک گھر میں رہتا ہے، صرف وہی مراد نہیں، ہر مومن کا بھائی ہے، ہر کلمے والا ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن اخو المؤمن، ایمان والا آپس میں ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ دیکھو رشتہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جو خاندانی رشتہ ہوتا ہے، ایک باپ کی کئی اولادیں ہیں، آپس میں بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں، دادا کی کئی اولادیں ہیں، اس میں چچا بھی ہے، بھتیجے بھی ہیں، پھوپھی بھی ہے، پھوپھا بھی ہے۔ ایک رشتہ وہ ہے جو خاندانی رشتہ ہوتا ہے اور ایک رشتہ وہ ہے جو ایمانی رشتہ ہوتا ہے، اور ایمان کا رشتہ یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے، سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری دنیا کے ایمان والوں کو ایک دوسرے کا بھائی بتلایا۔ اگر وہ کلمے والا ہے، تم اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، تمہارا اس سے کوئی رشتہ اور تعلق ہے یا نہیں ہے، لیکن ایمان کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر وہ تمہارا بھائی ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، اگر تم اپنے ایمان کو کامل اور مکمل اور اعلیٰ درجے کا بنانا چاہتے ہو تو تم اپنے بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی اور محبت کا احساس اور جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ صرف اپنا مفاد، اپنا نفع اور اپنے مقصد کو نہ دیکھو،
بلکہ دوسرے کا نفع بھی اور فائدے کو طرف دیکھو، اس کے لیے بھی اچھا سوچو، اس کے لیے بھی خیر کی بات سوچو۔ جو آدمی اس دنیا میں صرف اور صرف اپنے فائدے کی سوچتا ہے، چاہے اس کا بھائی ہے اس کو نقصان پہنچ جائے، پڑوسی ہے نقصان پہنچ جائے، تو یہ سمجھ لو کہ وہ انسان دنیا کے اندر بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام اور آپ کی اس تعلیم کو ہم سب کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کی دنیا بڑی خود غرض ہو گئی ہے، صرف اپنی بھلائی، اپنا فائدہ، اپنا آرام، اپنی سہولت اور دوسرے کی کوئی فکر نہیں۔ وہ انسان کامیاب نہیں ہے، اس کو وقتی طور سے کامیابی نظر تو آ رہی ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارا اچھا ہو جائے چاہے کسی کا کچھ بنے نہ بنے، ہمیں آرام مل جائے چاہے کسی کو تکلیف ہی کیوں نہ پہنچ جائے۔ یہ سمجھ لو کہ یہ سوچ وقتی سوچ ہے، اور اس کے لیے آنے والے دن میں یہ چیز پریشانی اور مشقت اور الجھن کا ذریعہ بنے گی۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیے صرف مت سوچو، اپنے بھائی کے لیے بھی سوچو، اپنے ایمان والے کے لیے بھی سوچو، تم اس کے لیے بھی اچھی سوچ بناؤ۔ اگر تم اس کے دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے اللہ تمہارا اچھا کر دے گا، اور دوسروں کے لیے برا سوچو گے، صرف اپنے فائدے کی سوچو گے، سمجھ لو کہ تم اپنے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے، تمہارا بھلا ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن آخرت کا تمہارے لیے بڑا نقصان ہے۔ آج دنیا جس سمت میں بھاگ رہی ہے، جو سوچ دنیا کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اور اس مادی ترقی نے، اس مشینری دنیا نے انسان کو بھائی بھائی سے کاٹ دیا، رشتہ داروں کو کاٹ دیا، تعلق کی کوئی پرواہ نہیں، بس ہر آدمی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیلفش ہو گیا، خود غرض ہو گیا، اپنا ہو رہا ہے، دوسرے کا ہو نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ ایک مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی، یہ ایک مسلمان کی سوچ نہیں ہے، یہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تعلیم نہیں ہے۔ تم اپنے ساتھ دوسروں کا سوچو، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا سوچو، اپنے سے زیادہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو جب بندہ دوسروں کے بارے میں اپنے سے زیادہ سوچتا ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، دنیا دیکھے نہ دیکھے خدا کو تو معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جب اپنے سے زیادہ دوسروں کا بھلا چاہتا ہے تو میں اس کا بھلا کروں گا، میں اس کا اچھا کروں گا، میں اس کی پریشانی کو دور کروں گا، میں اس کو سکون اور عزت کی زندگی دوں گا۔ میرے بھائیو، آج ہم اسلام کی اس مقدس اور بہترین تعلیم کو بھول گئے، یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے تاکید کے ساتھ فرمایا، لا یؤمن، وہ آدمی کامل درجے کا مومن ہے ہی نہیں، چاہے وہ کتنی نمازیں پڑھتا ہو، وہ دین کے کاموں میں لگتا ہے، دعوت کی محنت میں لگتا ہے،
جماعت میں بھی جاتا ہے، غور سے سنیے، جماعت میں بھی جاتا ہے، مدرسے میں بھی لگتا ہے، صدقے اور خیرات بھی بہت کرتا ہے، اور اللہ نے توفیق دی حج اور عمرے پر عمرے کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں، اس کے معاملات اچھے نہیں، اس کے بھائی کو اس سے تکلیف اور اذیت ہے، تو یہ سمجھ لو کہ ہماری نماز، ہماری نیکی، ہماری عبادت ہم کو اللہ تعالی کی پکڑ سے بچا نہیں سکے گی۔ اپنی ذاتی عبادت کے اندر کچھ کمی ہو جائے، ہم بہت نفلیں نہیں پڑھتے، صدقہ و خیرات بہت زیادہ نہیں کرتے، ہم دین کے دوسرے کاموں میں نہیں لگتے، لیکن ہمارے معاملات بہت اچھے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اگر ہمارے معاملات بہت اچھے ہیں تو ہماری نیکی کی کمی بھی اللہ اس عمل کے برکت سے دور فرما کر ہمیں کامیاب فرما دے گا۔ گھر گھر کے اندر ایک عجیب مسئلہ ہے، برائی ہے، دل میں میل ہے، بول چال بند ہے، بگاڑ ہے۔ کیا بھائی؟ کیوں؟ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، سگا بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہیں، خالو ہیں، اتنی نزدیکی رشتے داری ہے، لیکن بول چال بند ہے۔ کیوں؟ انہوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، انہوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، انہوں نے میرے ساتھ مجھے یہ کہہ دیا، رشتہ ختم، تعلق ختم۔ حیرت اور افسوس ہوتا ہے کہ بہن اپنے گھر نہیں آ سکتی اس لیے کہ بھائی سے تعلق خراب ہے، بگاڑ کیے ہوئے۔ بھائی اپنے بہن کے پاس نہیں جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ بہنوں ہی سے رشتہ خراب ہے۔ یہ عام ہے یہ بیماری، اور جب وجہ تک پہنچا جائے گا تو پتہ چلے گا بہت معمولی سی بات تھی، ذرا سی بات تھی، لیکن اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ بھائی بھائی سے بول چال بند، بھائی بہن کے گھر آنا جانا بند، سارے بہنوں کے یہاں رشتہ آنا جانا بند۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس سے معاشرہ بنے گا نہیں، سوائے خرابی کے اس سے کوئی اچھائی آنے والی نہیں۔ پڑوسی سے رشتہ خراب ہے، بول چال بند ہے، ایک دیوار کا فاصلہ ہے، سگا پڑوسی ہے، لیکن بات نہیں ہو رہی ہے۔ بگاڑ کیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا سخت بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، بڑی حیرت سے فرماتے ہیں خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر وہ آدمی ہلاک ہو، وہ آدمی نقصان اور گھاٹے میں جائے، من ہم، وہ کون ہے جس کے ایمان کا آپ انکار فرما رہے ہیں اور قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں؟ ذرا ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم بھی ایسے لوگوں کو پہچانیں اور ان کو سمجھیں کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، من لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی مومن نہیں ہے
جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، جس کا پڑوسی اپنے پڑوسی سے محفوظ نہیں ہے، اسے ستاتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والا، قرآن کا نہ پڑھنے والا، روزہ کا نہ رکھنے والا، نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ وہ مومن نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا جو اپنے پڑوسیوں سے خوش نہ ہو، جو اپنے پڑوسی کو اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہو، کسی بھی طرح کی تکلیف، اس کے مکان کے آگے دروازے پر گندگی ڈالتا ہو، بات بات پر پڑوسی سے جھگڑا کرتا ہو، کس بنیاد پر؟ آپ نے فرمایا کہ مومن نہیں۔ ایک صحابی غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس میں اللہ کے نزدیک مقبول عمل کون سا ہے اور کون سا عمل مقبول نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سمعت جارك يقول احسنت فقد احسنت، اگر تمہارا پڑوسی تمہارے اعمال کی، تمہارے اخلاق کی تعریف کرے کہ بہت اچھا آدمی ہے، سمجھ لو کہ تمہارا وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ اور اگر تمہارا پڑوسی تمہاری برائی کرے، تم لاکھ نماز پڑھتے ہو، دین کے کاموں میں لگتے ہو، صدقہ خیرات میں لگتے ہو، لیکن تمہارا پڑوسی تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے، تو یہ سمجھ لو کہ فقط اسأت، تم نے اچھا کام نہیں کیا ہے، تم نے برا کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ تعلیمات دی ہیں، اپنے ماحول کو کیسے بنایا جائے، اپنے ماحول کے اندر کیسے محبت پیدا کی جائے۔ حدیث پاک میں ایک جگہ آپ نے فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے خاندان کے لوگوں کو جانو، اپنے خاندان کے لوگوں کو پہچانو کہ یہ تمہارے کون ہیں، یہ تمہارے خاندان کے تمہارے کیا لگتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے خاندان کی معلومات کو حاصل کرو، کیوں؟ ما تصلون به ارحامکم، تاکہ تم اپنے رشتے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو۔ جب تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ میرے خاندان کے ہیں، یہ میرے دادا کے فلانے ہیں، میرے اوپر سے یہ ہمارے فلاں لگتے ہیں، تو تمہارے اندر قدرتی طور سے آپس میں محبت پیدا ہوگی، اس لیے کہ خاندان کی بنیاد پر بھی محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو نبی نے فرمایا کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو جانو تاکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ آج کون جانتا ہے؟ آج تو ترقی کے نام پر، تعلیم کے نام پر، بزنس کے نام پر آدمی اپنے قریب کے رشتے داروں کو بھی نہیں پہچان پاتا۔ یہ ایک ماحول ہے۔ اگر کسی لڑکے سے پوچھے تمہارے دادا کا نام کیا ہے، بتا نہیں پائے گا، دادی کا نام کیا ہے اسے پتا نہیں ہے، بہت جانے گا تو اپنے ماں باپ کو جان لے گا، اپنے خاندان کے لوگوں کو کچھ پتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تعلیم نے اور اس موبائل نے اور اس ترقی اور آگے بڑھنے کی فکر نے سارے رشتوں کو ختم کر دیا، ساری پہچان کو مٹا دیا۔ نہ چھوٹے کو اس کی فکر، نہ بڑے کو اس کی فکر۔ نبی فرماتے ہیں کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو جانو تاکہ ان کے ساتھ اچھا اور بھلا معاملہ اور سلوک کرو۔ یہاں خاندان کا معاملہ تو دور، اپنے سگے بھائی کے حق کو بھی نہیں پہچانا جاتا۔
میں نے دیکھا ہے، سنا ہے ایسے معاملات، 4 بھائی ہیں، ایک آنگن ہے، ایک راستہ ہے، آئے دن جھگڑا، بگاڑ، تو میں یہ صفائی نہیں ہوتی، وہ صفائی نہیں ہوتی، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، آئے دن کی یہ کہانی۔ ہر آدمی اپنے ذمہ داری کو سمجھے، اب کوشش یہ کرے کہ ہم 2 کام اگر زیادہ کر دیں گے تو ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا۔ آپس میں محبت بڑھے گی، آپس کے اندر پیار بڑھے گا، قربت پیدا ہوگی۔ لیکن وہی بات ہے کہ خود غرضی، اپنا نفع، اپنا فائدہ، اس سوچ نے ہمارے گھر کو برباد کیا ہے، خاندان کو برباد کیا ہے، بھائی کو بھائی سے، بھائی کو بہن سے، بہن کو چچا سے دور کیا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 5 وقت مسجد میں آ جا رہے ہیں، بہت کمال کر رہے ہیں، ہم فلاں دین کا کام کر رہے ہیں، بہت کمال کر رہے ہیں۔ اب بھائی بہن میں بگاڑ ہے، بول چال ختم ہے، نہ یہ ان کے گھر آتے ہیں نہ وہ ان کے گھر جاتے ہیں، معاملات صاف نہیں ہے، لین دین صاف نہیں ہے، ایک دوسرے کے حق کے ادا کرنے کی فکر نہیں ہے، خاندان بکھر رہا ہے، نزدیکیاں دوری کے اندر تبدیل ہو رہی ہیں، بدگمانی، اختلاف، جھگڑا، اب میں تو آگے کہتا ہوں کہ مقدمے بازیاں بھائی بھائی کے خلاف توڑ جا رہا ہے۔ 2 بھائی ہیں، آمنے سامنے کھڑے ہیں، عدالت کے اندر وہ ان پر الزام، یہ ان پر الزام، یہ ایک ہمارا یہ سماج ہے، یہ معاشرہ ہے، کیا مسلمان کی یہی پہچان ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، انہی باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے بھائی کے لیے وہی سوچو جو اپنے لیے سوچتے ہو۔ تم سوچتے ہو کہ ہماری دہلیز گندی نہ ہو، ہمارا راستہ خراب نہ ہو، ہمارے راستے پر کوئی گندگی نہ ڈالی جائے، تو تم دوسروں کے راستے کو کیوں گندا کرتے ہو؟ تم دوسروں کی دہلیز پر کیوں کوڑے ڈالتے ہو؟ تم دوسروں کے راستے کو کیوں روڑے ڈال کے اسے پریشان کرتے ہو؟ تم یہ سوچتے ہو کہ ہم کسی کے جو چاہیں کریں، اب کوئی ہمارے ساتھ ایسا نہ کرے تو یہ دنیا کا نظام نہیں، برائی کا بدلہ برائی سے ملتا ہے۔ تم اچھا سوچو، اچھا کرو، دوسروں کے فائدے کی فکر کرو، دیکھو اللہ تمہیں کیسے دیتا ہے۔ کاروبار کے اندر بھی یہی ہے، 4 بھائی اب تک مل کر کے بڑی محبت سے، بڑی محنت سے بزنس کرتے تھے، ہر گھر کے اندر پارٹیشن ہوتا ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، تو پارٹیشن ہو گیا۔ اب ذرا دیکھیے ماحول، کل تک جو سارے بھائی ایک جٹ ہو کر محنت کرتے تھے، آج پارٹیشن کے بعد ایک دوسرے کے مخالف بن گئے۔ ایسی مثالیں ہیں، نام بنام میں بتا سکتا ہوں لیکن کسی کا نام نہیں لوں گا۔ کیا بات ہے بھائی؟ جب اگر کاروبار الگ ہوا، پراپرٹی تقسیم ہوئی، تو کیا رشتہ بھی بدل گیا؟ بھائی بھائی سے دوری ہو گئی، پہچان ختم ہو گئی۔ ارے یہ تو دنیا کا نظام ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں۔ لیکن پھر یہ برائی، دل کا میل، ایک دوسرے کی تاب جھانک، وہ کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کیا کماتا ہے، کہاں بیچتا ہے، کس کو بیچتا ہے، کتنے میں بیچتا ہے، بس وہیں سے برائی کی بیج پڑ جاتی ہے۔ اور پھر وہ برائی بڑھتے بڑھتے
ایسی دیوار اٹھ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے. اللہ کا نبی تو کہتا ہے کہ تم بھائی بھائی بن کے رہو. پارٹیشن کا ہونا، جائیداد اور پراپرٹی کا تقسیم ہونا، یہ تو اسلام کا ایک نظام ہے. یہ تو اسلام نے حق ایک دوسرے کا بتایا ہے کہ تمہارا کتنا، تمہارا کتنا، تمہارا کتنا. یہ حق ہے. اگر یہ حق تقسیم ہو گیا تو برائی کیسی؟ ایک باپ کی اولاد، ایک ماں کی اولاد کل تک مل کے رہے محبت سے، آج پارٹیشن ہوا تو اتنے برے ہو گئے. یہ شیطان ہے جو ہمارے گھر کو برباد کرتا ہے، ہمارے سماج کو برباد کرتا ہے، ہمارے معاشرے کو برباد کرتا ہے. میرے بھائیوں، اپنے دل کے اندر ہم سب پیار و محبت کو پیدا کریں، ایک دوسرے کے رنگ غم، غمی، خوشی، تکلیف، راحت میں شریک ہوں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پڑوس کا پڑوس پر اتنا حق بتایا کہ اس کے یہاں غمی ہو جائے تو جنازے میں شریک ہو، اس کو تکلیف ہو جائے تو تکلیف میں شریک ہو جاؤ، اس کے ساتھ ہمدردی کرو. اگر وہ تمہارے سامنے اپنی کوئی مجبوری اور ضرورت رکھے تو تم پوری کر سکتے ہو تو اس کی ضرورت کو پوری کر دو. یہ پڑوس کے بارے میں آپ نے فرمایا. تو ذرا اندازہ لگائیے کہ جب پڑوس کے بارے میں آپ نے اتنی تاکید فرمائی ہے تو بھائی بھائی کا کیا حق ہوگا؟ ایک ماں اور ایک باپ اور ایک دادا کے پوتا ہونے کی بنیاد پر ہم سگے ہیں، ان کا کتنا بڑا حق ہوگا. لیکن نہیں، برداشت نہیں، اب تحمل کی طاقت نہیں، کسی کی بولی برداشت نہیں، کسی کی بات برداشت نہیں، اور پھر اس کے بعد دوری ہوئی، اور ایسی دوری ہوئی کہ غمی خوشی کے اندر بھی شرکت گوارا نہیں ہوتی. یہ ہو رہا ہے. یہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج یہ کدھر جا رہا ہے؟ اس سے دل کا چین اور سکون ختم ہوگا، سکون ملے گا نہیں. مل کے رہنا سیکھو، محبت کے ساتھ رہنا سیکھو، غم اٹھانا سیکھو، دوسروں کے درد غم میں حصہ لینا سیکھو. دیکھو اللہ تمہیں کیسی سکون کی زندگی دیتے ہیں، کتنے اطمینان کی زندگی ملتی ہے. اگر آپ کی اولاد بیمار ہو جائے یا خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، آپ کتنا پریشان ہوتے ہیں، آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ اس کے بارے میں کتنا کچھ سوچتے ہیں کہ کیا نہ کر دیں کہ یہ بیماری ختم ہو جائے، اس کی تکلیف دور ہو جائے. لیکن اگر آپ کا سگا بھتیجا اس کے ساتھ یہ ہو جائے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو ہٹاؤ، ہونے دو. یہی خود غرضی ہے. اچھا ہوا ہو گیا، وہ تو ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا کرتا تھا. نہیں، اپنے دل میں دوسروں کا درد پیدا کرو، دوسروں کی خوشی میں خوشی پاؤ، دوسروں کو تکلیف ہو تو اپنی تکلیف محسوس کرو. یہ نہیں کہ دوسروں کی خوشی سے جلو اور دوسروں کی تکلیف پر خوش ہو. یہ سماج اسلامی سماج نہیں ہے، یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. یہ تو دشمنوں کا طریقہ تھا. اللہ کے نبی اور صحابہ کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو کفار اور مکہ کے کافر اور منکر بہت تالیاں بجاتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے کہ بہت اچھا ہوا. آج ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے تعلق والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کہ اگر اس سے ترقی ہو رہی ہے تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. یہ سوچ ہو گئی ہے. دوسروں کی ترقی اور دوسروں کی بھلائی برداشت نہیں ہوتی، اور اگر اس کو کوئی چوٹ پہنچ جائے، چاہے کاروبار کی چوٹ ہو، چاہے کوئی پریشانی ہو، تو ہمیں بہت مزہ آتا ہے کہ چلو اچھا ہوا، جیسا کرنا ویسا بھرنا، خوش ہوتے ہیں. میرے بھائیو، میرے بزرگوں،
دین کو سمجھ کر دین پر چلنے کی کوشش کرو، صرف اپنی نماز، اپنی عبادت، اپنے اعمال کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی بھی فکر کرو اور دوسروں کے لیے جینا سیکھو۔ ساری دنیا اپنے لیے جیتی ہے، یہ کون سی کمال کی بات ہو گئی؟ جو آدمی دوسروں کے لیے جیتا ہے اور دوسروں کے دکھ درد میں کام آتا ہے، حقیقت میں ایمان کامل اسی کے پاس ہے۔ چاہے بہت نفلیں نہیں پڑھتا، بہت قرآن نہیں پڑھتا، بہت تسبیح نہیں پڑھتا، لیکن کم سے کم اپنے سگے لوگوں کے دکھ درد میں کھڑا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے، بن مٹھی اس کی مدد کر دیتا ہے، اس کے علاج میں اپنا پیسہ لگا دیتا ہے، اس کی پریشانی میں پیسہ لگاتا ہے۔ یہ ہے اصل عبادت جو بڑی خاموشی سے اور بڑے راز کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ کے یہاں اس کے لیے نیکیوں کا پہاڑ بنا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کوئی آدمی کامل درجے کا مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور ہم غور کریں اور اللہ سے توفیق مانگے کہ پروردگار آپ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا کرنے کی توفیق دیجیے، ہم سے ہو سکے تو ہم دوسروں کے کام آ جائیں، ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی عبادت اور بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔